ونسلم على رسوله النبي الأمين المقيم الجميل الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات گرامی قدر سامعین عزیز وفاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے تیسرے پارے سے آج کا درس آغاز کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے آغاز کیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو رسول جتنے بھی ہم نے بھیجے ان میں سے بعض پر ہم نے فضیلت عطا کی۔ منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام کیا ہے اور بعض کے اللہ تعالیٰ نے درجات بلند کی۔ یہ ہم سب کو علم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا، اور باقی انبیاء کرام کے درجات ہر ایک کے ان کے منصب کے لحاظ سے۔ آگے جب یہ ہم تیسرے پارے میں آگے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جا بجا اس میں اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کو بیان کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت، عظمت اور اس کی اہمیت کا ذکر کیا۔ مثلاً پہلی آیت سے ہی جو ہے 256 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی تجارت کام آئے گی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ یعنی کوئی اللہ رب العزت کے اذن کے بغیر کوئی چیز بھی وہاں کام نہیں آئے گی، اور یہ مال سارے کا سارا دنیا میں ہی گرا رہ جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو، اس دن کے آنے سے پہلے تیاری کر لو۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں 260 نمبر آیت میں 261 آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ ذکر کیا، فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس ایک دانے کی طرح ہے جو 7 بالیاں اگائے اور ہر بالی میں 100 دانا، یعنی اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرنا وہ گویا بندے نے 700 روپے خرچ کر دیا۔ 700 روپیہ 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اجر لکھ دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ خبردار جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں وہ اس کے بعد جو کچھ بھی وہ خرچ کرتے ہیں نہ کوئی احسان جتلائے اور نہ ہی اذیت دے، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کا اجر اللہ کے ہاں ہے، اللہ کے پاس سے ان کے رب کے پاس سے انہیں اجر ملے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر اسی طرح آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے ایمان والو جتنے بھی صدقہ خیرات تم کرتے ہو تو اس کو احسان جتلا کر اذیت دے کر ضائع مت کرو۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے نفس کی اصلاح کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر بیان کیا ہے کہ ان کو 2 گنا ان کے مال میں 2 گنا برکت دے دی جاتی ہے۔ تو اس طرح آپ اندازہ کریں۔ پھر آگے 267 آیت میں بھی یہی فرمایا کہ اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تمہیں پاکیزہ مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس میں سے خرچ کرو۔ اور پھر 274 آیت میں یہ میں آپ کو ایک نتیجے پر لے کے جانا چاہتا ہوں ان ساری آیتوں کے معنی مفہوم سے
پھر فرمایا کہ جو لوگ 274 میں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہاں بھی فرمایا کہ جو لوگ اپنے اموال خرچ کرتے ہیں دن کو اور رات کو، وشیدہ بھی ظاہرا بھی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے 270 میں اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، یہ اہل ایمان کی خوبیاں بیان کی۔ یعنی یہ آپ جو تیسرا پارہ ہے ربع تک، ایک پاؤ جسے ہم بولتے ہیں ربع تک، اس میں اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کو مختلف آیات سے مختلف لحاظ سے اجاگر کیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ پاک نے سورۃ البقرہ کے اختتام میں اس موضوع کی طرف زیادہ توجہ ہماری دلائی ہے؟ اس کا کیا سبب ہے؟ اس کا بڑا واضح سبب جب ہم سورۃ البقرہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی بیماری کا بڑا سبب مال سے محبت ہے، مال سے محبت ہے، مال کا حرص تھا، مال کی تما تھی۔ وہ مال کی وجہ سے دین کو بیچ دیتے تھے، مال کی وجہ سے قرآن میں تحریف کر دیتے تھے، مال کی وجہ سے فتوے بدل دیتے تھے، مال کی وجہ سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قرآن کے احکام کو جھٹلا دیا۔ اور یہ مال کا حرص یہ انسان کے اندر دنیا کی محبت زیادہ کرتا ہے، دنیا کی محبت کو بڑھاتا ہے۔ انسان اللہ کے احکام کو بھول کر شیطان کی راہ پر چلنا شروع کر دیتا ہے، مال کے حرص، مال کی طمع، مال کی لالچ کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مختلف الفاظ میں انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کو بیان کیا۔ خبردار جو لوگ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نماز کا بھی ذکر کیا ہے کہ نماز کی محافظت کرو، نماز کی حفاظت کرو، اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا ہے کہ جب بندہ ظاہری عبادات کو اپنے جسم پر لاگو کر لیتا ہے تو پھر اللہ کی عبادات اس بندے کے ذہن میں نشین ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بندہ اللہ کے احکام سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اس کی توجہ، اس کا دھیان اللہ کے احکام کی طرف مڑنے لگ جاتا ہے۔ تو فرمائے انفاق فی سبیل اللہ کرو۔ اب آج ہمارا ایک موضوع ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی فضائل، اسی کو میں اس کے ساتھ ملانا چاہتا ہوں۔ رات کو جب میں مطالعہ کر رہا تھا ایک روایت میری نظر سے گزری، آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کس طرح ایثار کیا کرتے تھے اور کس طرح وہ انفاق فی سبیل اللہ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بنو سلیم کا ایک معمر شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام لے آیا عربی۔ حضور علیہ السلام نے اس کی حالت دیکھی، بڑا غریب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون شخص اس کی مالی مدد کرتا ہے؟ حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرے پاس ایک اونٹنی ہے، میں وہ اس کے سپرد کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کہ کون شخص اس کے سر کو ڈانپتا ہے؟ مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ میرا امامہ حاصل ہے۔ اپنا امامہ اتار کے دے دیا اس ضعیف شخص کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور تو ہر طرح کا خیال رکھتے تھے، آپ نے فرمایا کہ کون شخص اس کے کھانے کا انتظام کرے گا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں انتظام کروں گا، میں ان کو کھانا کھلاؤں گا، وہ ان کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ مدینہ طیبہ کے گھروں میں دستک دی۔ اس وقت غربت کا عالم تھا، صحابہ کرام اتنے متبمل نہ تھے، تو کسی کے ہاتھ سے کھانا میسر نہ آیا۔
چلتے چلتے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر چلے گئے. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، یہ حضور کے مہمان ہیں، ان کو کھانا چاہیے. ان کی آنکھوں سوال کہنے لگی، اے سلمان، ہمارے ہاں تو آج تیسرا دن ہے، میں خود بھی فاقے سے ہوں، بچے بھی فاقے سے ہیں، لیکن میں تمہیں حالیات نہیں جانے دوں گا، میں تمہیں حالیات نہیں لٹاؤں گا. یہ سائل ہمارے گھر تک آیا ہے. انہوں نے فرمایا، یہ میری چادر ہے، یہ میری چادر لے جو شمعون یہودی کے پاس چلے جاؤ، اور اس کے بعد میری چادر ادار رکھ دینا اور کہنا کہ یہ چند دنوں کے لیے رکھ دو، جب ہمارے پاس رقم آئے گی ہم واپس بنوا لیں گے، اور اس کے عوض کچھ غلہ دیں، کچھ اناج دیں. حضرت سلمان چادر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تو نے جنت سیدہ النساء العالمین، سیدہ النساء الجنہ، سارے عالم کی خواتین کی سردار، اہل جنت کی خواتین کی سردار، ان کی چادر مبارک وہ لے کر چلے گئے. اور اس یہودی سے جا کر یہ ماجرہ سارا ذکر کیا. وہ یہودی سکتے میں آ گیا، اس پر سکتہ طاری ہو گیا، کہنے لگا واللہ واللہ واللہ، یہ تو وہی ماجرہ ہو گیا ہے، وہی معاملہ ہو گیا ہے جو قرآن میں ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں پڑھتے ہیں. یہ تو وہی واقعہ ہو گیا ہے. وہ کہنے لگا کہ ہم نے تو ہمارے پیغمبر نے اس اصحار کی تعلیم دی تھی اور اس اصحار کی تلقین کی تھی اور اس انفاق فی سبیل اللہ کی تلقین کی تھی. وہ کہنے لگا، اے سلمان، میں تمہیں گواہی بنا کر اور تمہاری شہادت لے کر تمہیں اس بات کا گواہ دیتا ہوں، گواہ بناتا ہوں کہ پہلے میں کافر تھا، پہلے میں یہودی تھا، اب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اور اس نے کہا یہ چادر بھی واپس لے جاؤ اور یہ غلہ بھی لے جاؤ. جب حضرت سلمان وہ غلہ لے کر آئے تو سیدہ فاطمہ نے اسی وقت چکی میں غلہ پیسا، روٹیاں بنائی اور حضرت سلمان کو کہا یہ دو، یہ اس مزدور کے لیے، غریب کے لیے لے جاؤ. وہ کہنے لگے، عرض کرنے لگے، آپ اپنے بچوں کے لیے بھی کوئی حصہ رکھ لیں. میں نہیں، جس چیز کی میں نے اللہ کی حاکمیت باندھ لی ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی راہ میں جائے، ساری کی ساری اللہ کی راہ میں جائے. ان کے دل میں کوئی تمنا نہیں آیا، کوئی لالچ نہیں آیا، کوئی حرص نہیں آیا. یہ پاکیزہ تعلیم ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے تعلیم ہے. حضور علیہ السلام پھر ان کے گھر تشریف لائے اور اپنی بیٹیوں کو بے شمار رحمتوں سے، دعاؤں سے نوازا کہ میری بیٹی کا یہ اسوہ ہے. اسی اسوہ کی ان کے کردار کی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یوں گواہی دی، فرماتی ہے، ما رأیت احدا اشبہ صمتا ودلا وہدیا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامہ وقعودیہ من فاطمہ بنت رسول اللہ. سنن ترمذی میں حدیث ہے، فرماتی ہے کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ نشست و برخاست میں، اٹھنے بیٹھنے کے طریقے میں، آداب اور مسائل میں، سیرت و کردار میں فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر میں نے حضور کے مشابہ کوئی بھی نہیں دیکھا. میں نے حضور کے مشابہ کوئی نہیں دیکھا. یعنی سیدہ فاطمہ کی سیرت دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا یہ تاجدار کائنات کی سیرت ہے. سیدہ فاطمہ کے روپ میں، حضور کی شہزادی کے روپ میں آپ کو تاجدار کائنات کردار کی اس بات کی جگہ نظر آئے. میں نے مجھ سے بڑھ کر نہیں دیکھا. اور آگے سورہ آ رہی ہے آل عمران. کون سی آ رہی ہے؟ آل عمران. سورۃ البقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں، 2 آیتیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 2 آیتیں مجھے عرش کے خزانوں میں سے عطا ہوئی.
سبحان اللہ. سورۃ البقرہ کی آخری دعا ہے. اتنی جامع دعا ہے اس کے آخر میں، جس میں دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، کردار بھی ہے، اخلاق بھی ہے، روحانیت بھی ہے، اور معاشیات سماجیات بھی ہے. حضور نے فرمایا کہ مجھے عرش کے خزانوں میں سے عطا ہوئی. دو آخری آیت ہیں. آگے سورہ آل عمران. میں آپ کو پہلے حدیث سنا چکا کہ حضور علیہ السلام نے سورۃ البقرہ اور آل عمران کے بارے میں فرمایا کہ تم اسے سیکھا کرو، یاد کیا کرو اور اس کی علم حاصل کرو. آل عمران یہ نسبت ہے حضرت مریم علیہ السلام کے آل کے ساتھ، آپ کے ہاں وعدہ کے ساتھ. یہاں بھی آپ کو سیدہ فاطمہ کی مقام کے بارے میں کچھ خبر دیتا ہوں. آل عمران، حضرت عمران سیدہ مریم علیہ السلام کے والد محترم تھے اور بنی اسرائیل کے نیک بزرگ تھے. نبی نہیں تھے، نیک بزرگ تھے، جو اکثر ائمہ نے بتلایا ہے. نیک بزرگ تھے. اب ان کی بیوی 30-35 سال تک ان کے ہاں اولاد رہا. ان کی بیوی نے نظر مانی کہ جو میرے ہاں اولاد اللہ پاک مجھے عطا کرے گا، میں اسے اللہ کی راہ میں دے دوں. وہ اللہ کے گھر کی خدمت کرے گا اور اللہ کے دین کی نوکری چاکری کرے گا. اللہ پاک نے انہیں مریم عطا کرا. مریم عطا کر. اب جس وقت مریم مل گئی حضرت عمران کو، اور وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے حضرت عمران، پھر ان کی کفالت آئی حضرت زکریا علیہ السلام کے ذمہ. اور آپ کو واقعہ یاد ہے، حضرت مریم اتنی عبادت گزار تھی کہ جس وقت وہ اپنے حجرے میں ہوتی تو اللہ پاک کی طرف سے بے موسمی پھلوں کے ہاں، بے موسمی پھلوں کے، یہ ان کی کرامت تھی جو قرآن میں ذکر کی. حضرت زکریا جب ان کے محراب میں داخل ہوتے، یہ معاملہ دیکھتے تو وہ بھی بے اولاد تھے، بڑھاپے میں قدم رکھ چکے تھے. انہوں نے کہا وہاں ہنالک دعا زکریا ربہ. جہاں انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت دیکھی تھی، وہی اسی مقام سے تبرک لیتے ہوئے انہوں نے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما. جو سورہ مریم میں ان کی دعا کا ذکر ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. تو انہوں نے دعا کی اللہ کے حضور. اللہ پاک نے، فرشتوں نے انہیں وہاں نماز پڑھتے ہوئے حالت قیام میں بشارت دی. آپ کو بشارت کو آپ کو یحییٰ دیا جاتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو. اب بتلانے کا مقصد آپ کو یہ ہے، آل عمران حضرت مریم کی فضیلت اس سے یہ ظاہر ہوتی ہے، حضرت مریم کے ہاں بیٹا ہوا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ کی وجہ سے ان کی فضیلت ہے. اور حضرت عمران کا نسب 17-18 سلسلوں سے حضرت داؤد علیہ السلام تک جا ملتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام آگے حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اس سارے گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے یوں قرآن میں بیان کیا، فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. سورہ عمران کی آیت نمبر 33 میں بے شک ہم نے آدم کو چن لیا، نوح کو چن لیا، آل ابراہیم کو چن لیا، آل عمران کو چن لیا، سارے جہانوں کا. حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے انبیاء میں سے، سارے انبیاء کے نسب ان تک جا ملتے ہیں، لیکن آل ابراہیم آل عمران کی طرف آ جاتے ہیں. آل ابراہیم کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح حضرت مریم علیہ السلام کا نسب آل ابراہیم تک جا ملتا ہے، اور آل عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے فضیلت، اور پھر سیدہ مریم علیہ السلام کی طرف سے فضیلت. اب یہ ایک نسبت ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کو حاصل ہے اپنے بیٹے کی وجہ سے.
کس کی وجہ سے؟ بیٹے کی وجہ سے. اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی فضیلت دیکھیے، ان کی فضیلت حضرت مریم کی فضیلت ہے ایک بیٹے کی وجہ سے، اور سیدہ فاطمہ کی فضیلت ہے 3 سلسلوں کی وجہ سے، 3 نسبتوں کی وجہ سے. اسی کی طرف علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا، مریم از یک نسبت، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت فاطمہ عزیز. وہ فرماتی ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کی ایک نسبت کی وجہ سے اللہ کے ہاں مقام رکھتی ہے، اور سیدہ فاطمہ کا یہ مقام ہے کہ وہ 3 نسبتوں کی وجہ سے اللہ کے ہاں مقام رکھتی ہے. پھر آگے فرماتی ہیں کہ کیسے؟ فرماتی ہیں کہ نور کشم رحمت للعالمین، آپ امام اولین و آخرین، کہ سیدہ فاطمہ حضور علیہ السلام کی لفظ ذکر ہے، حضور کی لفظ ذکر ہے، جو دنیا جہان کے سارے اولین اور آخرین مخلوق کے سرکار ہیں، امام ہے. اور پھر وہ فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ کو دوسری نسبت یہ حاصل ہے کہ وہ مولا علی مشکل کشا کی زوجہ مقدرہ ہے. مولا علی مشکل کشا، مشکل کشا کا لفظ خود حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کیا کہ وہ مشکل کشا حضرت مولا علی مرتضیٰ کی زوجہ مقدرہ ہے. اور پھر تیسرا فرماتی ہے کہ وہ قافلہ سالار عشق حضرت امام حسن اور امام حسین ان کی والدہ ماجدہ جو دونوں شہید ہوئے، فرماتے ہیں ان کی والدہ ماجدہ. تو اللہ پاک نے سیدہ مریم کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے آل عمران اور ایک سورت کا نام مریم رکھ دیا. ان کی ایک نسبت کی فضیلت کی وجہ سے قربان جائے سیدہ فاطمہ کی فضیلت پر، سیدہ فاطمہ کی عصمت پر، کہ ان کو 3 نسبتیں حاصل ہیں. آل عمران اور مریم کا مقام اپنی جگہ ہے، اور سیدہ فاطمہ کا مقام جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی کوئی حد نگاہ ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حد نگاہ نہیں ہے. آل عمران تو جب قرآن نے کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے جب سورتوں کے نام اپنے اولیاء کی نسبت سے رکھ دیے تو اللہ پاک ہمیں یہ میسیج دینا چاہتا ہے کہ میرے ہاں جو میرے مقرب بندے ہوتے ہیں ان کا معمولی مقام نہیں ہوتا. اپنے کلام کی زینت انہیں بنا دیتا ہوں، اپنے کلام کی زینت بنا دیتا ہوں. پھر آگے اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا ہے، ان کے معجزات کا ذکر کیا ہے. یہ شب برات پر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ. پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر ہے. پھر آگے اللہ تعالی نے اہل کتاب کے کچھ احکام بیان کیے ہیں. فرمایا اہل کتاب تم اس کلمہ کی طرف آ جاؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان یکساں ہے. یعنی جو مسلمان بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تم بھی پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ، تو آج وہ اس سے کلمہ کی ہے. پھر آگے محمد رسول اللہ بھی جاری کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آگے اہل کتاب کی اسی طرح. پھر اینڈ پر جا کے اللہ رب العزت نے اینڈ پر جا کر تیسرے پارے کے جو انبیاء کرام سے مثال لیا تھا اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے اپنے حبیب کی آمد کا، اپنے حبیب کی نبوت کا سارے انبیاء سے مثال لیا، پختہ وعدہ کیا، خبردار کہ ہم تم سب انبیاء کرام کو نبوتیں دیتے جائیں گے، لیکن یاد رکھو جس وقت میرا رسول آ جائے، آخری میرا برگزیدہ نبی آ جائے، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن. حضور کی شان
جب میرا رسول آ جائے تو پھر تم نے اپنی نبوت اور رسالت چھوڑ کر ان پر ایمان لے آنا اور ان کی نبوت اور رسالت اور دین کی تائید اور نصرت کرنی. یہ اللہ پاک نے بیان فرما دیا. پھر چوتھے بارے میں یہی فرما دیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کہ ہرگز تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب چیزوں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. محبوب چیزیں پسندیدہ چیزیں بندہ اپنے لیے چھپا کر رکھے سنبھال کر رکھے اور جو گٹھیا ہو معاذ اللہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. یہ کہاں کا اصول ہے؟ میں نہیں. محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جو تمہاری پسندیدہ چیزیں ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کا ذکر کیا ہے, حج بیت اللہ کی فرضیت کو ذکر کیا ہے. اور پھر آگے آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا تفرقہ پروری سے بچنے کا درس دیا ہے. فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا اور تفرقے میں نہ پڑنا. یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اصول دے دیا ہے کہ جو دین حق تمہارے پاس آ گیا ہے اس کے ساتھ متمسک ہو جاؤ اور لڑائی جھگڑا نہ کرو, فتنہ پروری نہ کرو. یہ اللہ پاک نے اصول دے دیا. پھر آگے فرمایا آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امۃ. بنی اسرائیل کا ہم پہلے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سارے جہانوں پر اس وقت اس دور میں فضیلت دی جس وقت حضور علیہ السلام کی آمد ہو گئی. حضور علیہ السلام تشریف لے آئے. اب قیامت تک کے لیے امت محمدیہ سب سے بہترین امت ہے. کنتم خیر امۃ میں تم بہترین امت. اب حضور کی نسبت سے یہ سب سے بہترین امت ہے. اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے منافقوں سے بچنے کا حکم دیا ہے. خبردار ان کی شرارتوں سے محفوظ رہنا. غزوہ بدر کا تھوڑا تذکرہ کیا ہے, یہ ہم آگے 17 رمضان انشاءاللہ اس میں تذکرہ کریں گے. پھر سود سے بچنے کا حکم دیا ہے اور پھر یہ بھی فرمایا آیت نمبر 144 میں وما محمد الا رسول, میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معمولی نہ سمجھو. میرا محمد اللہ کا رسول ہے. میرا محمد اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی معمولی نہیں ہے. فرمایا جب ان سے پہلے بھی کئی رسول دنیا میں آ چکے ہیں, تشریف لا چکے ہیں اور وہ اللہ کا پیغام دے چکے ہیں, تو جب یہ وصال فرما جائیں گے, شہید ہو جائیں تو اے مسلمانوں کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اللہ کے پیغام کو, میرے حبیب کی رسالت کو بھول جاؤ گے؟ فرمایا ایسا نہ کرنا. جو بھی الٹے پاؤں پھرے گا تو وہ اللہ کو ہر کی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا, بلکہ وہ اپنی نفس کا یا اپنے ایمان کا گھاٹا کرے گا, سودا کرے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ذکر کیا کہ تم ان لوگوں کی طرح کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کی راہ میں نکلنے سے گھبراتے ہیں, ڈرتے ہیں, کتراتے ہیں. پھر آگے کلائمیکس اس آیت کا کیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. مومنوں تمہیں مبارک ہو, اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول, اپنا حبیب بھیج کر مومنوں پر احسان کر دیا. مومنوں پر احسان کر دیا ہے. کائنات کی کسی نعمت پر, قرآن اترنے پر بھی احسان نہیں جتلایا. باقی تو نعمتیں دوسری طرف ہے, قرآن اپنا کلام اترنے پر بھی اللہ پاک نے احسان نہیں جتلایا. اپنا پسندیدہ دین, منتخب کردہ دین, دین اسلام, اس کو مسلمانوں کو دیتے وقت احسان نہیں جتلایا. نمازیں دیتے وقت احسان نہیں جتلایا. روزے دیتے وقت احسان نہیں جتلایا. یہ ساری کائنات بناتے وقت احسان نہیں جتلایا. جب اپنا حبیب اس امت کو دے دیا ہے پھر فرمایا اہل ایمان تمہیں مبارک ہو, اللہ نے تم پر احسان کر دیا. اللہ نے تم پر احسان کر دیا ہے. تو احسان
جب اللہ پاک نے ہم پر احسان کر دیا ہے تو ہم پر پھر فرض ہے کہ ہم احسان فراموش نہ بنیں، بلکہ یہ جو نعمت عظمیٰ ہمیں ملی ہے ہم اپنا قلبی تعلق حضور کے ساتھ جوڑ کر رکھیں۔ تو یہ بھی 3.5 پارے یہاں تک ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور سنت کا گواہ فہم عطا فرمائے اور ہم اس پر عمل کر رکھنے کی توفیق عطا کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ۔